اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ کل بھی ہم نے سورہ آل عمران کی آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا، جس میں ارشاد ربانی ہو رہا تھا کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم مارے جاؤ اللہ کی راہ میں یا مر جاؤ تو ضرور بخشش اللہ کی جانب سے ہے، اور وہ مہربان ہے، بہتر ہے اس چیز سے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر تم مر گئے یا مارے گئے، البتہ اللہ ہی کی طرف تم سب اکٹھا کیے جاؤ گے۔ آگے ارشاد ربانی ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، پھر کچھ اللہ ہی کی رحمت کے سبب تو نرم دل ہو ان کے لیے۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے، یہ ایک آیت جو ہے اس میں اجتماعی پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے، یعنی کہ جو اجتماعی طور پر ساتھ رہتے ہیں، خاص طور پر جماعتی زندگی، جس میں جو بھی کوئی امیر مقرر ہو، جس پر کسی جماعت یا گروہ کی ذمہ داری عائد ہو، جن کے ذمے بہت سے ساتھی ہوں، یعنی کہ جماعت ہے اور اس جتنے بھی لوگ ہوں وہ ان کی ذمہ داری پر ہو، ان کے زیر تحت ہوں ان کے اور امیر کے، تو ان کے لیے بھی جذبات ہیں۔ تو اس آیت میں اسی پہلو پہ روشنی ڈالی گئی ہے اجتماعی زندگی کے، کہ ان کے بھی احساسات ہیں، ان کی عزت نفس بھی ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، سختی نہیں کرو، کیونکہ اس پوزیشن میں جو بھی آپ کے ساتھ لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی تنخواہ یافتہ ملازم نہیں ہوتے، بلکہ اپنی خوشی سے، محبت سے، مرضی سے دین کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ اور جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے وہ آئے ہیں تو وہ ایمان کی وجہ سے آئے ہیں، اور اب بھی اگر دین کی کوئی جماعت ہے تو اس کے امیر کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کی رحمت کی بات ہے۔ اے نبی، اللہ کی رحمت کا مظہر ہے کہ آپ بہت نرم دل تھے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نہایت شفیق اور نرم دل کے مالک تھے، تو ظاہر ہے وہ اپنے لوگوں کا بھی بھرپور طریقے سے ہر اعتبار سے خیال رکھتے تھے۔ تو یہ حکم ہے آج کے دور کی جو دینی جماعتیں ہیں جن کے تحت کچھ لوگ ہیں، تو وہ ان لوگوں کو بہت نرمی، اخلاق اور پیار کے ساتھ لے کر چلیں۔ وَلَكُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تو ہوتا تنگ خود، سخت دل، تو متفرق ہو جاتے تیرے پاس سے، سو تو معاف کر ان کو۔ اس آیت میں رب العزت بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ہوتے تنگ دل، سخت دل، تو یہ لوگ آپ کے کردار سے منتشر ہو جاتے اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ یعنی کہ نبی کریم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے ان ساتھیوں کے بارے میں بھی دل میں میل مت رکھنا، کیونکہ جنگ احد میں بہت بڑا زخم اور صدمہ لگ چکا ہے کچھ غلطیوں کے سبب، لیکن پھر بھی آپ اپنے ان ساتھیوں سے بدگمان نہ ہونا۔ غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ آگے رب العزت فرما رہے ہیں فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، معاف کر ان کو، بخشش مانگ ان کے لیے اور مشورہ لے ان سے کام میں۔ اس آیت میں پروردگار عالم اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مزید سمجھا رہے ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں، کیونکہ رب العزت انہیں معاف کر چکا ہے، درگزر سے کام لے لیا ہے اور معافی کا عام اعلان بھی کر چکے ہیں رب العزت۔ تو آپ بھی انہیں معاف کر دیں اور آپ تمام عام حالات میں بھی معاف کرتے رہا کریں لوگوں کو، اور جو خطا ہو گئی یا ہو جائے آپ ان کے لیے استغفار کر لیا کریں، اور یہ نہیں کرنا کہ آئندہ ان کی کوئی بات نہیں سنی جائے۔ آپ مشورے میں بھی ان کو شامل حال رکھیں، آپ جو بھی مشورہ کریں ان کو لازمی شامل کریں اور ان کو بھی ان سے مشورہ کرتے رہیں۔ اس سے بھی ان کے دل میں باہمی اعتماد
اور باہمی تعاون پیدا ہوگا کہ ہمارا امیر ہم سے مشورہ کرتا ہے، ہماری بات کو بھی اہمیت دیتا ہے۔ یہ بھی در حقیقت اجتماعی زندگی کے لیے بہت ہی ضروری بات ہے۔ عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ ليحب المتوکلین۔ پھر جب عزم کر لے تو اس کام کا تو پھر بھروسہ کر اللہ پر، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں پر۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں البتہ جب آپ مشورے کے بعد آپ کا دل گوارا ہو اور آپ کا دل مطمئن ہو جائے کہ ارادہ یا فیصلہ آپ نے جو بھی کر لیا ہے، پھر کسی کی پرواہ کیے بغیر کہ توکل ساری کی ساری صرف اللہ ہی پر ہو اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھو اور ہر فیصلہ اللہ ہی پر چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ ہر حال میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے اور اسی پر قائم رہے۔ اللہ اپنے ایسے بندے کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہ سورہ آل عمران ہے جس کی ابھی ہم نے ایک آیت کا ترجمہ تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ مزید بھی آگے کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔